اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 46۔ رات سمے۔ اس وقت ہاتھ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ صبح سے وہ یہاں ہی تھا۔ یک ٹک پتھر بنا مسلسل ٹکٹکی باندھ کر سامنے لگی اپنی فیملی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ صبح سے یہی مشغلہ تھا جو چل رہا تھا۔ اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھا سگار پر سگار پیتا، سائیڈ میز پر پڑی ایش ٹرے کو ختم ہوئی سگریٹوں سے بھر رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں غیر معمولی سرخی چھلکاتی بے پناہ درد کی عکاسی کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ جس چہرے کو وہ نہار رہا تھا وہ چہرہ اس کے بھائی جہان کا تھا۔ صبح سے اسے بنیامین اور شہروز کی بے شمار کالز آئی تھیں، مگر اس نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ بھائی، مجھے بھی نشانہ لگانا سکھائیں۔ مجھے بھی آپ ہی کی طرح اسکول میں فرسٹ پرائز جیتنا ہے، اور میں وہ آپ کو ہرا کر جیتنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ دور کہیں سماعت سے جہان کی چہکتی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی تو سیاہ آنکھیں بھیگ اٹھی تھیں اور جلتی برسات کرنے لگی۔ ہاتھ نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا۔ یہ بلاسٹ جہان حدید نے کروایا ہے۔ وہ سحر کو مار کر آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سگار ایش ٹرے میں مسلا اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کیا۔ چہرے پر شفافیت دھرائی تھی۔ پھر سائیڈ میز پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ کال شہروز کو جا رہی تھی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جہان حدید خان کو جان سے مار دو، ابھی اسی سمے، کہتے ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہاتھ نے سماعتیں پیچھے دہلیز کی جانب دوڑائیں اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشبو سے اچھی طرح پہچان گیا تھا کہ اندر آنے والا کون ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو پھیلی سراب آنکھیں لیے چوکھٹ کو تھام کے سحر کھڑی تھی۔ زمین کی طرف دھیان دیا تو اس کے پیروں کے پاس دہلیز پہ ٹوٹا ہوا کانچ کا واس گرا تھا۔ سحر ہاتھ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ صبح سے اس نے ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ چلتی یہاں اسٹڈی کی طرف آئی تھی۔ اسے لگا وہ اسے یہیں ملے گا، مگر یہاں آتے ہی جو جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا اس کی قوت سماعت کو سلب کر کے لے گیا۔ بے ساختہ وہ لڑکھڑائی تھی اور چوکھٹ کو تھام کر بمشکل خود کو گرنے سے روک گئی۔ اس باعث سائڈ پر پڑا دیوار کے ساتھ لگا ڈیکوریشن واس سحر کے ٹکرانے سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ سحر، ہاتھ نے خالی سے لہجے میں اس کا نام لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ٹھیک نہیں، تمہیں کمرے میں رہنا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بولے جملے اور اس سے بدلی اس کی حالت کو نظر انداز کرتا وہ بات تو یوں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ ہی اس نے کچھ سنا ہو۔ وہ بولائی سے قدم قدم چلتی اندر آئی اور ہاتھ کو ہنوز گھائل سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ لب بار بار پھڑپھڑاتے کچھ بولنے کی تگ و دو میں تھے، مگر لفظ چننے کی کوشش نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتی وہ اپنی جگہ منجمد سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر دیکھا ہاتھ نے اس کی سراب آنکھوں کو لباب پانیوں سے بھرتے اور آنسو بے قاب ہوتے اس کے رخسار پر بہنے لگے، جنہیں بے دردی سے وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی دوبارہ ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ آخرکار تمام ہمت جمع کر کے لب سختی سے آپس میں پیوست کیے نیچی آواز میں تقریباً غرانے کے سے انداز میں وہ بولی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے معاملے سے دور رہو۔ ہاتھ نے سرد مہری سے بے لچک جواب دیا اور ہنوز اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتا رہا۔ اگلے لمحے ہاتھ کا گریبان اس کے کپکپاتے ہاتھوں میں آیا تھا۔ یہ کپکپاہٹ ہاتھ کے خوف سے نہ تھی، بلکہ جہان کے جاری کیے گئے قتل کے حکم کی تھی۔ کیوں؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ گریبان کو مزید سختی سے دبوچ کر چلائی۔ ہاتھ نے ناگواری سے اس کا چلانا سنا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں نے کہا اس معاملے سے دور رہو۔ ہاتھ نے ایک بار پھر نرمی سے اس سے کہا اور اپنا گریبان اس کی پکڑ سے آزاد کروایا، مگر اس کے ہاتھ تھامے رکھے۔ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ کے ہاتھوں کی نرم گرم
پکڑ محسوس کرتے لمحے میں اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے اور سینے پر ہاتھوں کا دباؤ دیتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چھوٹے لمس حاد عالم کو ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر جاتے تھے، اور اب بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، مگر وہ کمال ضبط کرتا خاموش رہا۔ نام نہیں لے میرا، آپ یہ حق کھو چکے ہیں، اسے خود سے پرے دھکیلتی وہ چیخی تھی۔ جواباً حاد نے اشتعال سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیوں کہا کہ جہان کو مار دو؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ حاد بن رافع عالم، اس پر چیختی وہ مسلسل اس کے سینے پر زور دیتے پیچھے سے پیچھے دھکیلتی استفسار کر رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے تواتر بہہ رہے تھے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ حاد نے ہاتھ بڑھاتے اسے حصار میں لینا چاہا، مگر وہ اسے دوبارہ خود سے پیچھے جھٹک گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میرے سوال کا جواب دیں۔ دانت پر دانت جماتی وہ اسے قاتل نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ اس نے مجھ پر حملہ کروایا، مجھے مارنے کی کوشش کی، اور صرف یہی نہیں، اس نے کالج میں بلاسٹ کروایا تاکہ تمہیں مجھ سے چھین کر مجھے توڑ سکے، اور اپنی دشمنی میں اندھا ہوتے اس نے سینکڑوں معصوم بچیوں کی جان لے لی۔ اس لیے اس کی سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ دونوں بازوؤں سے اسے پکڑے ایک ایک حرف ادا کرتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا، اور وہ ابھی بھی بے یقینی سے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ جہان سر ایسا نہیں کر سکتے، ایک یقین سا تھا اس کے جملے پر۔ ہاتھ کو مزید طیش آیا اس سر پھری لڑکی پر۔ تمہیں اپنے شوہر سے زیادہ ایک غیر محرم مرد پر اعتبار ہے؟ ہاتھ نے تکلیف سے پوچھا۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور ہاتھ کے مان کو منو مٹی تلے دبا دیا۔ اس کے جواب پر ہاتھ نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا، جیسے اس کی بات کا ایمان لے آیا ہو۔ فائن، مجھے تمہارے مجھ پر یقین کی ضرورت بھی نہیں ہے سحر، کرو غیروں پر اعتبار، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، سرد لہجے میں کہتے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ کے چھوڑتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگی، مگر کوہنی پر پکڑ دوبارہ قائم ہوتے رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے۔ اس نے انگارہ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جبڑے بھینچ کر کہا، اسے بچانے کے لیے جاؤ گی؟ ہاتھ نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ سوال اس طریقے سے پوچھا تھا جیسے وہ کوئی 4 سالہ بچی تھی۔ ہاں بچاؤں گی، میرے ہوتے ہوئے آپ میری دوست کے شوہر کو مار نہیں سکتے، میں ہونے نہیں دوں گی، اس نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ اس کی موت طے ہے، ہاتھ گھرایا۔ آپ خدا نہیں ہیں جو کسی کی زندگی اور موت کو طے کرو گے۔ ہاتھ بن رافع عالم، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، بجتی ہوئی مٹی اور گندے پانی کے نطفے سے بنے ہوئے انسان کے نہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ڈرے اللہ سے جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کون اللہ؟ میں اس نام کی کسی طاقت کو نہیں جانتا، سمجھ گئی تم؟ اگلے لمحے دوبارہ اسے پنجوں میں جکڑتا وہ اس کے منہ پر پھنکارا تھا کہ بے اختیار اس نے زیر لب کہا، استغفار۔ کون اللہ؟ کس اللہ کس رب کی بات کر رہی ہو تم؟ معاذ اللہ، وہ جس نے میری امانت میں خیانت کی، جس نے میری امانت کی حفاظت کر کے مجھے با حفاظت واپس نہیں لوٹایا، وہ جس نے میری ماں کا خیال نہیں رکھا، وہ کس اللہ کی بات کر رہی ہو تم سحر ہاد عالم؟ اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ہاتھ کے پھنکارنے کے جواب میں سحر نے پرسکون ہو کر تحمل سے کامل یقین کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، توبہ کریں۔ اسے ترس آیا اس آدمی پر جو اتنا گمراہ تھا۔ کی ہے اس نے خیانت؟ میں نہیں مانتا اسے، ہاتھ دھاڑا۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عالم۔ اچھا، سحر کو بازو سے پکڑتے وہ تصویر کے سامنے لے گیا۔ دیکھو اس معصوم بچے کو، امانت کے طور پر سونپا تھا تمہارے خدا کو، مار دیا اسے، جلا دیا، چھین لیا مجھ سے، کیا یہ خیانت نہیں؟ سحر نے درد سے اس تصویر اور پھر ہاتھ کو دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ دیکھو اس عورت کو۔ اب ہاتھ نے اپنی والدہ کی جانب اشارہ کیا، یہ اسی بھری جوانی میں پاگل ہو کر مر گئی، تمہارے خدا کی وجہ سے۔
اب بھی کہو گی اس نے خیانت نہیں کی؟ میرا اس سے کوئی ناتا نہیں، سمجھ گئی تم؟ اسے جھنجھوڑتے وہ پاگل ہوتا چیخ رہا تھا۔ ہاتھ کی سختی پر سحر نے سسکتے آنکھیں میچ کر کھولی تھی اور پھر ضبط سے بولی، دوبارہ ایسا نہ کہیے گا، اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ سحر کا جواب اب بھی وہی تھا، کی ہے۔ کئی مکے دیوار پر مارتا وہ پھر گویا ہوا، خاموش ہو جائیں۔ صبر کی آخری حد پر جاتے وہ پھر سرگوشی کر گئی، میں کہوں گا، کہتا رہوں گا تب تک جب تک تم مان نہیں لیتی کہ اس نے خیانت کی ہے۔ اس نے خیانت کی ہے، اس نے عالم، وہ چیخی تھی اور ایک زوردار تماچہ ہاتھ کے رخسار پر رسید کرتے اس کا جملہ درمیان میں ہی اچک لے گئی۔ اور آج پہلی بار ہاتھ کو تھپڑ مار کے اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ اپنے گال پر لگے اس کے کرارے چماٹ کی جلن پر ہاتھ نے شعلہ بار نظروں سے اس کو دیکھا تھا، مگر وہ بنا ڈرے جبرے بھیجے اسے سرخ نظروں سے دیکھتی رہی۔ چہرے پر دنیا جہان کا غصہ تھا۔ اس نے تیسری بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ کیا کرتا، مجبور تھا، کیونکہ جن لوگوں کو نقصان پہنچانا ہاد بن رافع عالم کے لیے سہانے روح تھا، سحر یوسف ان میں سرِ فہرست تھی۔ آئندہ اگر آپ نے یہ بات دوبارہ کہی تو میں آپ سے اپنا تعلق ختم کر دوں گی، سمجھ گئے آپ ہاد بن رافع عالم؟ تعلق ختم کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی ہاتھ کی لگامیں اپنے صبر پر سے چھوٹی تھیں اور وہ بے قابو ہوتا اس کی گردن کے مقام سے بالوں کو پکڑتا، اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتا، خون اشامی سے دیکھنے لگا تھا۔ پکڑ انتہائی نرم تھی، مگر اس کی اس حرکت پر سحر کا دل کللایا تھا۔ آئندہ اگر تم نے بھی ایسی بات کی دوبارہ تو آئی سویئر میرا ضبط ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد تم نہیں جانتی میں کیا کروں گا۔ برفانی تودوں سی سردیت چھلکاتے وہ اس کا خون منجمد کرنے کے در پہ ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ تم خود، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت، اور اگر ایسا کرنے کی تم نے کوشش بھی کی تو اس دن ہاد بن رافع عالم تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلائے گا۔ اس کے ادا ہوتے خطرناک جملوں سے وہ ڈری تو نہیں تھی، پر سرد سی لہریں ضرور وجود میں سفر کرنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہنوز نفرت سے اسے دیکھتی رہی۔ دوسری طرف ایک ایک حرف سے وہ ہاتھ کی جان ہی تو نکال گئی تھی، پھر وہ کیوں نہ بپھر تھا۔ اب یہ وقت آن پہنچا تھا کہ وہ اس سے رشتہ ختم کر دینے کی دھمکی دیتی۔ پہلی بار اس نے سحر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، اور وجہ اس کا رب تھا۔ اپنی یہ زور آزمائی مجھ پر مت کرے، اور نہ ہی اس طرح سے مجھے ٹپیکل شوہروں کی طرح پکڑے۔ اس کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کرتی وہ زور سے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے جھٹکتی انہیں آزاد کروا گئی۔ ہاتھ نے نرمی سے اسے دیکھا تھا جیسے اپنا سلوک اسے بہت کھلا ہو، مگر اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جہاں بات میرے اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہاں میں سمجھوتا نہیں کروں گی عالم، لکھ کے رکھ لیں۔ سحر نے اسے دیکھتے قرب سے کہا، یا تو آپ خود کو سدھاریں گے، اپنی سوچ بدلیں گے، یا پھر مجھے کھو دیں گے۔ اب ہاتھ تڑپا تھا اور یہ تڑپ اس سے مخفی نہیں تھی۔ اگر مجھے میرے اللہ اور آپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں بغیر تامل آنکھیں بند کر کے میرے اللہ کو چنوں گی، اور ان کے لیے میں آپ جیسے سینکڑوں ہاد عالم قربان کرتی ہوں۔ اپنی آنکھوں کے گوشے پہنچتی بات مکمل کر کے تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہاتھ جانتا تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس لیے وہ بھی تیزی سے ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے جا لیا۔ اگلے لمحے وہ اسے کمر سے جکڑ کر ایک ہی بازو میں اٹھاتا لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، جانے دے مجھے، میں جہان سر کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، چھوڑے مجھے ظالم انسان۔ آپ سے نکاح میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا، مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا، نہ ہی کوئی رشتہ رکھنا ہے مجھے۔ چھوڑے مجھے، جانے دے۔ خود کے گرد لپٹے اس کے بازو کو نوچتی، ان پر مکے برساتی وہ روتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کے ناخن بڑے ہوتے تو وہ ہاتھ کی جلد نوچ ڈالتی اور ماں سلامت نہ رہنے دیتی۔ وہ پھرتی سے زینے چڑھتا اوپر آیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر سحر کو اندر دھکیلتا فوراً دروازہ بند کر گیا۔ گرتے گرتے سنبھلتی وہ اس سفاک انسان کو دیکھنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتی ہاتھ دروازہ بند کر چکا تھا۔
اس کے کمرے کی کھڑکیاں لاکڈ تھیں جسے وہ کبھی کھول نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے وہیں بند کیا تھا۔ دروازہ لاک کرتے وہ پلٹ کر اپنی پشت دروازے سے لگا گیا۔ دروازہ کھولے عالم، میں نے کہا دروازہ کھولے۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ عالم دروازہ کھولے، ایسا مت کریں پلیز۔ جہان سر کو مت مارے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہیں عالم۔ بلک بلک کر روتی وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ نیچے ہی سامنے روحیل اور رخسانہ بھی کھڑے تھے، مگر ہاتھ کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ دونوں آپ دیدہ سے وہاں سے چلے گئے۔ پلیز دروازہ کھولیں، ایسا مت کریں، جہان سر کو نہ ماریں، اسمارا مر جائے گی میری دوست۔ وہ روتی ہوئی وہیں ڈھہ گئی اور دروازے کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکاتی مسلسل کھٹکھٹاتی رہی۔ میری دوست کے ساتھ ایسا نہ کریں، اس پر سے اس کے شوہر کا سایہ نہ چھینیں، میری دوست سے پلیز اس کا بھائی نہ چھینیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بے قصور ہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عالم پلیز ایسا نہ کریں، دروازہ کھولیں۔ سسکتی بلکتی روتی وہ گہرے سانس بھرنے لگی اور اس کی اس طرح اکھڑے سانسوں سے تڑپتا ہاتھ بھی وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ ایک گھٹنا کھڑا کیے اس پر ہاتھ رکھتا وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اپنی بکھرتی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا گیا تو اپنا سینہ مسلنے لگا اور تکلیف بھری سیاہ آنکھوں سے وہ سحر کا رونا بلکنا منتیں کرنا سنتا رہا، مگر اپنے فیصلے سے نہ تو وہ کبھی پہلے پیچھے ہٹا تھا نہ اب ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دروازہ کھولے۔ دستک ہلکی ہو گئی تھی، مگر اس اندر موجود لڑکی نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ وہ مسلسل ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی کہ شاید اس درندے کو رحم آ جاتا، مگر اسے رحم نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ ہاتھ اس کی پکار کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اندر وہ رو رہی تھی اور باہر اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابھی اسے جا کر سینے میں چھپا لے، وہ عشق تھی اس کا، اسے درد دینا قابل موت تھا ہاد عالم کے لیے، مگر جہان کا مرنا طے تھا۔ اس نے کالج میں بومب چلوایا، سینکڑوں جانیں لی، اس نے سحر کو مارنے کی کوشش کی، اس نے ہاتھ کو مارنے کی کوشش کی، اسے یوں ہی نہیں بخش سکتا تھا وہ، یہ سزا اسے ملنا طے تھی۔ آپ صبح سے کہاں تھے؟ آپ نے کہا تھا آج سحر سے ملانے لے کر جائیں گے، وہ کیسی ہے یہ بھی نہیں بتایا آپ نے۔ جہان سارا دن بعد گھر لوٹا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے اسمارا پے در پہ سوال کرنے لگی تھی۔ وہ ٹھیک ہے بالکل، اور اپنے گھر بھی چلی گئی ہے، صبح تمہیں ملانے لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ نرمی سے اس کی بات کا جواب دیتا وہ الماری کی جانب بڑھا اور اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگا۔ اسمارا کو کسی صورت چین نہ آیا تو وہ بے چین سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ اپنے عقب میں اس کی موجودگی کو اچھے سے بھانپ گیا تھا وہ۔ سوٹ نکال کر پلٹا اور ایک سرد سانس چھوڑتا اسے دیکھنے لگا۔ جہان کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے وہ اپنے آپ اس کا راستہ چھوڑ گئی اور سر بھی جھکا گئی۔ کپڑے بیڈ پر رکھتے جہان وہیں الماری کے پاس کھڑی اسمارا کی طرف مڑا، اس کی کلائی نرمی سے تھامی اور بیڈ کے پاس لے آیا، پھر کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاتھ کندھوں سے سرکتے اس کے ہاتھوں پر آئے تھے اور اپنی پوری حدت پکڑ میں لیتے وہ بولا، جن بچیوں کی اس حادثے میں جان گئی ہے، میں ان کے اہل و عیال سے تعزیت کرنے گیا تھا۔ اسمارا نے جھکا سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر سارا دن گزر جانے کے بعد بھی میں صرف 5 سے 6 لوگوں کے گھر ہی جا سکا ہوں، ابھی باقی سب کے گھروں میں بھی جانا ہے مجھے، جو جانا میرا فرض بھی ہے۔ اس کے بعد مجھے جو بچیاں ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کی عیادت کے لیے بھی جانا ہے۔ بابا سے میری بات ہوئی ہے، وہ لوگ کل شام تک آ جائیں گے۔ اس کے بعد بابا آ کر کالج کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کروانے کا کام دیکھ لیں گے۔ کل میں انشاءاللہ کچھ وقت نکال کر تمہیں سحر سے ملانے لے جاؤں گا۔ اس طرح پریشان رہ کر خود کو ہلکان نہیں کرو، سحر بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی۔ اسمارا کے رخسار پر ہاتھ رکھتے وہ اسے ہر لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا گئی، اس کی آنسو اپنے پوروں سے پونچھتے جہان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد باہر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ جہان نے پیشانی پر بل لیے آواز کے تعاقب میں دیکھا
اسمارا نے خوفزدہ ہوتے جہان کی شرٹ پکڑ لی تھی۔ لمحہ نہ لگا تھا جہان کو سمجھنے میں کہ کوئی گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ یہ اسمارا بولتے بولتے رکی۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، جہان نے اسمارا سے کہا اور اٹھنے لگا، مگر وہ اس کی شرٹ دبوچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سراسیمگی سے پوچھا۔ نور، میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا نا، تم یہیں رکو، باہر مت نکلنا، دروازہ اندر سے لاک کر لو، کہتا وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا اور گن نکال کر لوڈ کرتا پیچھے بیلٹ میں اڑیس گیا۔ اسمارا بھی فوراً اٹھی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ نور، جہان نے سنجیدگی سے اسے پکارا تھا اور اس کی یہ سیاہ آنکھیں اسمارا کی بولتی بند کر جاتی تھیں۔ تمہیں میری قسم باہر مت نکلنا، جہان نے کہا اور اسمارا کے پیروں میں اپنی قسم کی بیڑیاں باندھتا کمرے سے باہر نکلا۔ دہلیز پر پہنچ کر اس نے ایک نظر اسمارا کو دیکھا۔ نظروں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے تیزی سے آگے آتی وہ دروازہ اندر سے لاک کر گئی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، عجیب وسوسے سے آ رہے تھے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ دل چاہ رہا تھا بھاگ کر جائے اور جہان کو روک لے، مگر وہ قسم دے گیا تھا، اور قسم سے بھی زیادہ وہ اس کے غصے سے مرتی تھی۔ جہان تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو گارڈ اور واچ مین بے ہوش پڑے تھے۔ سامنے ہی شہروز، بنیامین اور 2-3 آدمی کھڑے تھے۔ بڑی بڑی گنز تھامے وہ جہان کو جان سے مارنے کے لیے آئے تھے۔ جہان اپنے بیلٹ سے پیچھے لگی گن نکالنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی شہروز ایک وار اس کی کن پٹی پر گن کے ساتھ کرتا اسے زمین بوس کر گیا۔ جہان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا معلوم ہوا، مگر ہوش رکھتا، خود کو سنبھالتا وہ اٹھنے لگا۔ ہاتھ کی دشمنی میں سینکڑوں معصوموں کی جان لیتے تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا؟ ڈر نہیں آیا تجھے؟ اتنا بڑا گناہ، سزا تو ضرور ملے گی تمہیں جہان حدید خان۔ اگلے لمحے ایک وار اس کے سر پر کرتے ہوئے اس کے چہرے کو خون آلود کر گیا تھا۔ پھر اسے پکڑتے وہ باہر گھسیٹ کر لے گئے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی جہان کو صرف اسمارا کا خیال تھا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نہ آ جائے۔ آدھے ہوش میں موجود جہان کو گاڑی میں ڈال گئے۔ اسمارا کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی۔ زیادہ کچھ تو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی سوائے گیٹ کے، جہاں اسے بے ہوش گارڈ گرے نظر آ رہے تھے۔ اسے لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، مگر جب اس نے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے جہان کو پکڑ رکھا تھا، تو پیروں تلے زمین اور سر پر آسمان باقی نہیں رہا تھا۔ اسے لگا اس کی چادر چھن گئی ہے۔ اسمارا تڑپ اٹھی اور تیزی سے پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دہلیز پر پہنچی تو قدم تھم گئے۔ یاد آیا جہان کا جملہ، تمہیں میرے سر کی قسم تم باہر نہیں آؤ گی۔ اسمارا نے آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کو یاد کیا تھا اور پھر تیزی سے وہ باہر نکلی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اسے گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے قدموں کو مزید تیز کیا، دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ باہر کا منظر دیکھا تو دل منہ کو آیا تھا۔ باہر تمام گارڈز زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ نیچے زمین پر جگہ جگہ خون تھا۔ وہ ہمت جمع کرتی تیزی سے گیٹ پار کر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی جہان کو کون لے کر جا رہا ہے۔ جان جاتی تو زندگی اس پر تنگ ہو جاتی۔ اسمارا باہر آئی، گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی وہاں سے جا رہی تھی۔ اس نے درد سے بلکتے ارد گرد دیکھا۔ رات کے سمے سوسائٹی میں نہ ہی کوئی ٹیکسی تھی نہ ہی کوئی رکشہ۔ بنا دیر کی اپنی چادر درست کرتی وہ تیزی سے ان سیاہ گاڑیوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ لبوں پر بس ایک ہی پکار تھی، جہان۔ کتنی ہی دیر وہ ان کے پیچھے بھاگتی رہی اور آہستہ آہستہ اسے وہ گاڑیاں اپنی نظروں سے اوجھل ہوتی نظر آئیں۔ پیروں میں کتنے زخم آئے تھے، وہ کتنی بار اوندھے منہ گری تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ جانتی تھی تو صرف اتنا کہ اس کا سہاگ خطرے میں ہے۔ کتنی ہی دیر دوڑتے رہنے کے بعد اسے اپنے پیچھے لائٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک یلو ٹیکسی تھی۔ اکھڑی سانسوں کے ساتھ ہچکیاں لیتے وہ زور زور سے ہاتھ ہلاتی اسے روکنے لگی۔ جیسے ہی وہ گاڑی اس کے قریب آ رکی، وہ بھاگ کر دروازہ کھولتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انکل پلیز مجھے اس گاڑی کے پیچھے لے جائیں۔ پلیز انکل پلیز، آپ کو پیارے اللہ کا واسطہ پلیز جلدی مجھے ان کے پیچھے لے جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے بغور اس لڑکی کو دیکھا، بکھری حالت میں چہرے پر لگی گرد، سر ڈھل کی چادر اوڑھے۔ اس بچی کو دیکھ کر انہیں دکھ ہوا تھا جو اس کی بیٹی کی عمر کی تھی اور کسی اچھے خاندان سے معلوم ہوتی تھی۔ اثر و رسوخ والی انہوں نے تیزی سے گاڑی چلائی۔
اور ان گاڑیوں کا پیچھا کرنے لگے۔ کتنی ہی دیر وہ گاڑیوں کا پیچھا کرتے رہے اور اسمارا دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کے آگے جوڑے اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر ان کی گاڑیاں اندھیرے سنسان اجاڑ بیابان راستوں میں داخل ہونے لگی، جہاں سے شہر دور پڑنے لگا تھا، جنگل کا راستہ شروع ہونے لگا تھا اور ان علاقوں میں چاند کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ بوڑھا آدمی ڈر گیا، معاملہ اسے مزید خراب لگنے لگا تو اس نے گاڑی روک دی اور دوسری طرف اسمارا نے دیکھا کچھ ہی دور جا کر ان کی گاڑیاں بھی رکی ہیں۔ معاف کرنا بیٹی، اس سے زیادہ آگے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسمارا کا دھیان صرف سامنے تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے گاڑی سے اتری۔ آگے آتے اس نے مشکور نظروں سے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا جو کسی فرشتے کی طرح اس کی مدد کے لیے نمودار ہوا تھا، جنہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اسمارا کی نصرت کے لیے بھیجا تھا۔ اسمارا کے پاس پیسے تو نہ تھے جو وہ انہیں دیتی۔ اس نے بے چین ہوتے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ نظر پڑی چوڑیوں پر۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اسمارا نے فوراً ساری چوڑیاں اتار کر انہیں دے دی۔ آپ کا بہت شکریہ انکل، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ بوڑھے آدمی نے چوڑیوں کو دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ سونے کی تھی۔ نہیں بیٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ نہیں انکل، میری مدد کے لیے یہ تو بہت کم ہے، پلیز آپ رکھ لیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا، میری جان بچ جائے۔ ہچکیوں سے رو کر کہتے وہ تیزی سے دوڑتی اس اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے بیٹی۔ بوڑھے آدمی نے دل سے دعا دی تھی اور ہاتھ میں پکڑی چوڑیوں کو دیکھا۔ وہ تقریباً 12 بھاری چوڑیاں تھیں، جس کی مالیت شاید لاکھوں روپے سے بھی زیادہ تھی، اور دیکھتے ہی ان بوڑھی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان بیٹی کا عکس لہرایا تھا، جس کی شادی کی عمر تھی اور وہ ابھی تک اس کی شادی نہیں کر سکے تھے۔ یہ ٹیکسی بھی ان کی اپنی نہیں تھی، وہ نوکری کرتے تھے، دن رات گاڑی چلا کر بھی بیٹی کے جہیز اور شادی کے پیسے جمع نہیں کر سکے تھے، مگر آج اللہ نے ان کے ایسے راستے سے مدد کروائی تھی جس کے بارے میں انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بے شک اللہ رب العزت ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ بوڑھے آدمی نے چوڑیاں پکڑ کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیں اور خوش ہوتا واپسی کے راستے پر چل پڑا، اس سکون، طمانینت اور سرشاری کے ساتھ کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ عالم، کتنی ہی دیر اپنا دل پکڑ کر بیٹھے عالم کی سماعت سے ایک بار پھر اس کی تھکی سی آواز ٹکرائی تھی، مگر ایک بار پھر سے نظر انداز کرتا وہ اٹھا، اپنے آنسو پونچھتا نیچے آیا، باہر جانے لگا، مگر اس سے پہلے اس نے روحیل کو آواز دی، روحیل! اگلے پل روحیل وہاں حاضر ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ بھی تھا۔ سحر کے کمرے کا دروازہ کوئی نہیں کھولے گا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور اگر میری حکم عدولی کسی نے کی تو میں اس کی قبر خود اسی گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، پھر چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جی سر۔ سر، یہ رپورٹ ہسپتال سے ایک ملازم دے کر گیا تھا، آپ کے لیے وقاص سر نے بھجوائی تھی۔ رپورٹ؟ ہاتھ کی پیشانی پر بھل نمودار ہوئے۔ وہ سحر بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے کے سبب پھیلی پریشانی سے آپ کو دینا یاد نہیں رہا مجھے۔ ہاتھ نے بے تاثر آنکھیں سے اس لفافے کو پکڑا اور پھر پھاڑ کر کھولا، اندر سے رپورٹ نکالی۔ محض چند سیکنڈ کا کھیل تھا، چند سیکنڈز، اور خدا نے ہاتھ بن رافع عالم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ سیاہ آنکھیں پتھر ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن سست ہو کر چلی تھی۔ یہ ڈی این اے رپورٹ تھی اور رافع عالم کا ڈی این اے جہان کے ساتھ 100% میچ کر گیا تھا۔ جہان اور کوئی نہیں، اس کا بھائی ہی تھا۔ یہ تماچا تھا ہاد عالم کے منہ پر، اس کی روح پر، رب تعالیٰ کی طرف سے، جسے وہ چیخ چیخ کر خیانت دار کہہ رہا تھا۔ اس کی امانت تو اللہ نے پچھلے 25 سالوں سے سنبھال کر رکھی تھی، مگر اپنی امانت کو خود ہی وہ موت کے منہ میں آج دھکیل گیا تھا۔ وہ ہاد بن رافع عالم جس نے سینکڑوں قتل کیے تھے، کئی گردنیں دھڑ سے الگ کی تھی، کئی جانیں لی تھی، اور اس کے ہاتھ نہیں کپ کپائے تھے، مگر آج کاغذ کے اس ٹکڑے نے ہاتھ کے ہاتھوں کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پلکیں لرزی تھیں، سانسیں اکھڑی تھیں، اور خزاں کے موسم میں درخت سے جھڑے سوکھے پتے کی مانند وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے پیروں میں جا گرا تھا۔
وہ جس کی نافرمانی پچھلے 25 سالوں سے وہ کرتا آیا تھا، اسے 25 سال گمراہ رہا تھا، اللہ نے یہ رپورٹ اس کی سزا کے طور پر ایک توق کی طرح ہاد عالم کے گلے میں باندھ دی تھی، اور یہ ایک پھانس تھی جس سے اسے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اگر 25 سال بھی وہ اس گلٹ میں رہتا، اس شرمندگی میں رہتا، تو وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ تو عمر بھر کا رونا تھا اس کا، جو چلتا رہنا تھا۔ کیا وہ اپنے اللہ سے نظریں ملا سکتا تھا؟ کیا اس میں اب اتنی طاقت بچی تھی؟ ہاتھ کے قدم لڑکھڑائے تھے، اس سے پہلے وہ گرتا روہیل اسے تھام گئے۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاتھ اگلے لمحے ہچکی بھرتا ان کے حصار سے نکلتا باہر کو دوڑا تھا۔ روہیل جانتے تھے وہ جہان کو مارنے کا فیصلہ کر گیا ہے، مگر جب زمین پر گری رپورٹ کو دیکھا اور پڑھا تو ان کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ جہان اور کوئی نہیں، جہان بن رافع عالم تھا، ہاتھ کا چھوٹا بھائی۔ ہاتھ جلدی سے گاڑی میں سوار ہوتا عالم ویلا سے نکلا تھا۔ کیا وہ اپنے بھائی کو بچا پائے گا؟ کیا وہ وقت پر وہاں پہنچ پائے گا؟ یا جب تک وہ وہاں پہنچے گا تب تک سب ختم ہو چکا ہوگا؟ کیا وہ ایک بار پھر آج جہان کو کھو دے گا جیسے 25 سال پہلے اس نے کھویا تھا؟ کیا آج اللہ تعالیٰ اسے اس کی گمراہی کی سزا دینے والے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بن رافع عالم کی بے رحمی، اس کی درندگی، اس کی سفاکیت، اس کے لوگوں پر کیے گئے ظلم اور بربریت کا یہ حساب نکالنا تھا اس سے کہ اس کے ہاتھوں سے اسی کے بھائی کو مروا دے؟ کیا وہ امانت جس کو اتنے سالوں سے وہ کہتا رہا کہ خیانت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنبھال کر رکھی گئی امانت کو وہ خود کھو دے گا؟ یا یہ اللہ ہی جانتے تھے۔ وہ دوسروں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا بادشاہ، آج اس کا گلا اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ آج وہ سانس بھی لینا چاہتا تو لے نہیں پا رہا تھا، کیونکہ زندگی اور وقت اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پہلے اللہ نے اس کی بیوی کو موت کے منہ میں ڈال کر اسے تڑپایا، اور اب اس کی دوسری سزا شروع ہو چکی تھی، ان تمام نافرمانیوں کے لیے جو وہ پچھلے 25 سالوں سے کرتا آ رہا تھا۔ ہاں، آج ہاتھ بن رافع عالم کی سزا کا دن تھا، کیونکہ وہ اللہ تھا جو اگر معاف کرنے کا ارادہ فرما لے تو 1000 گناہ اور چند نیکیوں پر بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا ارادہ نہ فرمائے تو ہزاروں نیکیوں پر بھی نہیں بخشتا اور چند گناہوں کے عوض عذاب نازل کر دیتا ہے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو کیا ہاتھ جہان کو بچا پائے گا؟ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلی قسط کا۔ قسط کو پڑھنے کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔